بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم مئی مزدوروں کا عالمی دن، یکم مئی مزدوروں کے حقوق کا دن۔ ہر سال یکم مئی کو مزدوروں کو ان کے حقوق بتائے جاتے ہیں، ان کے رائٹس بتائے جاتے ہیں۔ مزدوروں کے حقوق کے لیے دنیا بھر میں ممالک نے اور افراد نے بکس لکھی، کتابیں لکھی، بڑے بڑے انقلابی لیڈر آئے جنہوں نے مزدوروں کے حقوق پہ بات کی۔ ان سارے لکھنے والوں پہ، ان سارے انقلابی لیڈر کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کا موقف، ان کی باتیں اپنے مقام پہ حق صحیح، سچ صحیح، درست صحیح۔ میں چونکہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ماننے والا شخص ہوں، میں نے ان کے قول کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ حضور سرور کائنات فرماتے ہیں، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ اس قول کا مقصد میں نے جہاں تک دیکھا ہے، پرکھا ہے، سنا ہے اپنی زندگی میں، ون سائیڈڈ لیا جاتا ہے۔ صرف مالک کے لیے یہ آرڈر سمجھا جاتا ہے کہ مالک اگر کسی مزدور سے مزدوری کراتا ہے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی ساری مزدوری اس کو ادا کر دے۔ لیکن میرے دوستو، دنیا میں جتنے لیڈران آئے ان میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مخصوص سطح پہ نہیں رہتی۔ آپ کی ہر بات، آپ کا ہر قول، ہر حدیث مبارک اپنے اندر کتابوں کے سمندر رکھتی ہے، کتابوں کے انبار رکھتی ہے۔ یہ ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، مزدوروں کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو، یہ حکم ون سائیڈڈ نہیں ہے، ایک کے لیے نہیں ہے، یہ حکم دونوں کے لیے ہے۔ مالک کو کہا جا رہا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو، اور مزدور کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ محنت کرو گے تو پسینہ نکلے گا، مشقت کرو گے تو پسینہ نکلے گا، جان مارو گے تو پسینہ نکلے گا، دیانتداری، ایمانداری کرو گے تو پسینہ نکلے گا۔ سو یہ حکم دونوں کے لیے ہے۔ میں خود مزدور طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، سو یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے، یہ دونوں کے لیے حکم ہے۔ حضور سرور کائنات کا یہ حکم دونوں کے لیے ہے۔ مزدور کے لیے اس حوالے سے ہے کہ تم نے دیانتداری سے کام کرنا ہے، ایمانداری سے کام کرنا ہے، مشقت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تب جا کے تمہیں تھکاوٹ ہوگی اور تمہارا پسینہ نکلے گا۔ جب پسینہ نکل آئے تو پھر گھبرانے کے بجائے، مانگنے کے بجائے، اپنا حق سمجھ کے تم اپنے مالک سے کہو کہ میرا پسینہ خشک ہونے سے پہلے میری مزدوری مجھے عطا کر دے۔ یہی حکم مالک کے لیے ہے۔ اپنے مزدور سے پورا کام لو، پوری مشقت کراؤ، لیکن پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری بھی اس کی ادا کر دو۔ میں نے لیبر ڈے کے موقع پر اپنا ایک چھوٹا سا کلام لکھا ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، مگر میں پھر کہتا ہوں کہ قربان جائیں حضور سرور کائنات کے اس حدیث مبارک پر۔ آپ کو دنیا میں اتنی گہری بات کہیں سے کسی مقام سے نظر نہیں آئے گی۔ جہاں بات ہوگی بالکل ون سائیڈڈ ہوگی، یا وہ جس طرح بھی ہوگی وہ اپنے مقام پہ مکمل ہوگی، لیکن اس حدیث مبارک کے ساتھ کسی مزدور کے حق میں بات کرنے والے کسی لیڈر کا کوئی قول مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے لیبر ڈے کے حوالے سے اپنے مزدور بھائیوں کے لیے 2-4 الفاظ لکھے ہیں، امید ہے آپ پسند کریں گے۔ سماعت فرمائیں۔ پہلے پچھلی محنت کا حساب کر، پہلے پچھلی محنت کا حساب کر، پھر نئے کام پہ بات کر۔ حق ہمارے چھین کر، سکھ ہمارے لوٹ کر، کہتے ہو آئین ہے یہ قانون ہے، تیرا خود ساختہ مسودہ ظلم ہے یہ۔ اپنے قانون پر، اپنے انصاف پر سرے محفل ہم سے بات کر، پہلے پچھلی محنت کا حساب کر، پھر نئے کام پہ بات کر۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ ہمارے وطن کے مزدوروں کو سلامت رکھے۔ انہی کے دم قدم سے اس وطن میں رونقیں ہیں، انہی کی محنت سے اس وطن کی گلیاں آباد ہیں، اس وطن کے ادارے آباد ہیں، اس کے سارے کا سارا نظام آباد ہے۔
مزدور کی محنت اور مشقت کے ذریعے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، شاد رہیں، زندہ باد رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔